السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ پوسٹ بھیجی ہے تو اس پوسٹ کے اندر جو کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 447 نمبر پر، اور اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اسی کے ہم معنی روایت ہے صحیح بخاری میں 2812 2812 نمبر کی یہ روایت صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر۔ اب اس حدیث میں کیا ہے 447، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی دعوت دیں گے یعنی حضرت عمار، اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ابو سعید حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس حدیث کو لے کر علی مرزا اور اسی طرح دیگر اہل تشیع وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں باغی گروہ سے مراد حضرت امیر المومنین جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے، اور اس کے تعلق سے یہ تاریخ کے اندر بات واضح طور پر موجود ہے کہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل، غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے اندر منافقوں نے اور انڈر ورلڈ میں موجود اسلام اور مسلمان دشمن قوتوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور اسی طرح شہادت عثمان سے پہلے کا ماحول ہو، شہادت عثمان کے وقت کا معاملہ ہو، اور شہادت عثمان کے بعد کے حالات، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے حوالے سے، اور اس طرح جنگ صفین اور جنگ جمل، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر آپس کی جو لڑائیاں ہوئیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو یہ دونوں ہستیاں جناب معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں، پیارے نبی کے بڑے ہی قریبی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوند ہیں، سرتاج ہیں۔ دوسری طرف جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور جناب ابو سفیان پیارے نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنات ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اور جناب معاویہ نبی علیہ السلام کی گھر والی آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ تو آپس میں ایمان کا، اسلام کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، رشتہ داریوں کے رشتے، تو یہ سارے ہی آپس میں قریبی لوگ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اسی طرح فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وغیرہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب اس حدیث کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے، چاہے وہ اسحاق جہال والا ہو، علی مرزا ہو، اہل تشیع ہوں،
ان تمام کا پراپیگنڈا مردود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی کہنا یہ درست نہیں۔ درمیان میں وہ لوگ جو خانہ خرابی کا باعث بنے وہی باغی ہیں، اور ان مجرموں سے حضرت معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان میں باقاعدہ صلح ہوئی، اور اس صلح کی روح سے حجاز و عراق اور مشرق کا پورا علاقہ جناب علی کے پاس رہا، شام اور مصر اور مغرب کا حصہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کو خنجر مارے گئے تہجد کے وقت میں، آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور جناب حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں۔ اگر معاویہ باغی ہوتے تو باغی سے صلح نہیں کی جاتی، باغی کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی ہوتے تو بغاوت کرنے والے کے حق میں دستبردار نہیں ہویا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاویہ سے صلح کرنا، جناب حسن بن علی کا معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث 447 اور صحیح بخاری کی یہ روایت 2812، اس سے اگر کوئی یہ کہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی تھے تو اس کا یہ کہنا مردود ہے۔ علی مرزا ہو، اسحاق جال والا ہو، اہل تشیع ہو، ان کی یہ باتیں مردود ہیں بغض صحابہ کے حوالے سے۔ اگر ایسا ہوتا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ معاویہ سے صلح نہ کرتے، اگر ایسا ہوتا جناب حسن بن علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار نہ ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائی یاد رکھیے، گمراہی کب آتی ہے کہ جب قرآن و سنت کے معنی اور مفہوم میں صحابہ سلف کو چھوڑ دیا جائے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو قرآن مجید کی کیا معنی ہیں، کیا مفہوم ہے، وہ وہی معتبر ہوگا جو صحابہ اور تابعین، تبع تابعین وغیرہ نے لیا۔ علی مرزا ہو یا کسی اور کی افواہ، یہ سب ردی ہیں، اس لیے کہ اس حدیث سے اہل سنت والجماعت نے کہیں یہ نہیں لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے۔ جو سازشی ٹولہ تھا وہی باغی، باقی معاویہ ہو یا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العالمین نے صحابہ کے تعلق سے ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا، رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ سے راضی ہوا، اور صحابہ اپنے پاک پروردگار سے راضی ہوئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ باغی نہیں ہوا کرتے، اور جو ایسی عظیم ہستیوں کو باغی بتانے کی کوشش کرے، علی مرزا ہو یا جھال والا ہو یا اہل تشیع ہو، وہ خود مردود ہیں، انہی اعمال کے ساتھ مر گئے تو قبر میں سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ عالم الصواب۔